السلام علیکم۔ اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فکرے تو اب عمران خان کے لیے عام ہو گئے ہیں نا، چور مچائے شور، یہ تو عام فکرے ہیں سر، قسم سے چور مچائے شور۔ اور یہ ساری خبریں ایسی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، اور شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اور جس میں یہی کہ جناب لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہوتے تو 3 سال میں یہ ہو جاتا، اور عمران خان نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو 3% سود پہ قرضہ دیا، اور بینک میں انہوں نے 15% منافع پہ بیچ دیا، تو اس میں بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں جی۔ تو یہ والی تقریر تھی، اور یہ تھا جی کہ سعودی عرب نے دیا، اور عاصم منیر صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ کی، اور اسحاق ڈار نے اور پوری ٹیم نے، اور اب پاکستان فالٹ سے بچ گیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے سارا یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر تقریر کی، اور اس تقریر کے فوراً بعد، یعنی تقریر میں کوئی خاص بات شہباز شریف صاحب نے نہیں کی، وہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خوش نہیں ہیں، لیکن خوشی بھی منا رہے ہیں۔ کل بھی بلکہ یہ 4 دن سے یہی ہو رہا ہے کہ جناب IMF کا قرضہ، IMF کا قرضہ، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وزیروں کی طرف سے، اسحاق ڈار کی طرف سے یہی ہو رہا ہے نا کہ جناب ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ وہ اس کو خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اوپر سے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اے ہونا نہیں چاہیے سی، ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر حالات یہ ہوتے اور وہ ہوتے یہ سب جی سب سیاسی باتیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو IMF کے پاس یہ گئے ہیں نا، یقین کریں، اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے 0/0۔ مجھے غصہ بڑا آتا ہے یہ اس حکومت کے اوپر بھی۔ آج 100 روپے من آٹا مہنگا ہو گیا ہے، 100 روپے من۔ بتائیں IMF کا قرضے کا یہ فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سا پیٹرول سستا ہوا ہے؟ کون سا ڈیزل سستا ہوا ہے؟ کون سا چاول اور کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوئی ہیں؟ چوتھا دن ہے، بیچارے ٹیچر ہڑتال پہ ہیں، پینشنر ہڑتال پہ ہیں، 5% پینشن بڑھائی ہے۔ شرم والی تو یہ بات ہے، یہ بات شرم والی ہے۔ لیپ ٹاپ ضروری ہے یا آٹا ضروری ہے؟ کوئی عملی طور پہ غریب کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور یہ شہباز شریف صاحب تمہارا وہم ہے کہ جناب تم اسی طریقے سے چلتے رہے تو تم آگے الیکشن تمہارے لیے حلوہ ہوں گے۔ حلوہ نہیں ہوں گے آپ کے لیے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی ابھی پہلے انہوں نے یہ سوچا تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ الیکشن کا موقع ہے، 50 روپے پیٹرول ڈیزل سستا کریں گے، پھر 15 دن بعد 50 روپے اور کریں گے، اور عوام سے ووٹ لینے کے لیے یہ وہ طریقہ اپنائیں گے۔ یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ PTI تو ختم ہون تے وہ لگیاں مسیتاں تے گالڑ امام، ٹھیک ہے نا۔ ہون تے اے ماحول بنے ہوئے ہے کہ لگیاں مسیتاں تے گالڑ امام، یعنی کہ اسی آپ ہی ہوں گے، اور مقابلے چ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ان کی بھول ہے جناب، عوام نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں۔ عوام نے کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالنا۔ یہ آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر جناب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس کا فائدہ جب تک عوام کو نہ ہو، قسم خدا کی یہ سارے ڈالر ان کی جیبوں میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جتنے ڈالر ملے ہیں نا، اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب پریکٹیکلی عملی طور پہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں کہ آہا مل گئے ڈالر 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 ڈالر۔ تو آج 100 روپیہ ریٹ آٹے کا نیچے ہونا چاہیے تھا، چاول کا نیچے ہونا چاہیے تھا، گھی کا نیچے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو 10 ارب ڈالر مل گئے ہیں جی، آپ نے بجلی مہنگی کی ہے؟ ڈالر ملنے کے باوجود آپ نے پیٹرول سستا نہیں کیا،
کہ کیا باتیں کرتے ہیں. ابھی میں ادھر UK میں پھر رہا ہوں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی بالکل پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا ہے. پہلے سے سستا ہوا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1/4 جو ہے نا وہ سستا ہو چکا ہے. کیوں عوام کو بے وقوف بناتے ہو؟ اپنی عوام کو. ڈالروں کی بوریاں آ رہی ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ سب اوپر سے بانٹی جائیں گی. مجھے افسوس ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے. کاش یہ اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوتا کہ جو ہی آج ڈالر بینک کے اکاؤنٹ میں آئے تو ابھی بھی یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. کیا خوش ہو رہے ہیں؟ 1 روپیہ جی ڈالر نیچے گر گیا ہے. شرم کرو. 80 روپے کا ڈالر افغانستان میں مل رہا ہے، 80 روپے کا ڈالر بنگلہ دیش میں مل رہا ہے، انڈیا میں مل رہا ہے، اور پاکستان میں 300 سے بھی اوپر. اور آپ خوش ہو رہے ہیں 1 روپیہ کم ہو گیا. فیل حکومت ہے یہ، بالکل فیل ہے. عملی طور پہ عوام کے لیے یہ فیل ہو چکی ہے. ہم ایسے ہی لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. کون سی چیز سستی ہوئی ہے بتائیں؟ کون سی ایک چیز بتا دیں. چلیں جی، میں موجودہ حکومت کا کہہ رہا ہوں، ایک کارنامہ بتا دیں جو عوام کے لیے سستا ہوا. 5% پینشن بڑھائی ہے، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. مہنگائی بڑھی ہے 200%، اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بڑھی ہے 5%. ٹیچر سڑک پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی اپنا اتنی بڑی ہو چکی ہے. جس کا 1,00,000 روپے بینک میں پڑا تھا نا، اب وہ 50,000 ہو گیا. جس کے 10 لاکھ پڑے تھے اس کے 5 لاکھ ہو گئے. ختم، ویلیو ختم ہو گئی ہے پیسے کی. ڈالروں کی بارش ہوئی ہے تو صبح جناب غریبوں کے لیے بھی کوئی بارش کا انتظام کریں. 35% تنخواہیں بڑھائیں ٹیچروں کی، 35% تنخواہیں بڑھائیں. آپ نے ججوں کی تنخواہیں تو بڑھا دی ہیں. پھر مجھے جو چیزیں یاد آتی ہیں نا، ایسے میرا پھر خون کھولتا ہے. پھر مجھے میسج آتے ہیں کہ وکیل صاحب ذرا حل کا ہاتھ رکھو، ایڈا غصہ نہ کرو. ججوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. ججوں نے کہا ہے آپ کو؟ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے. 2.5 لاکھ روپیہ اس آٹا بندیال کی قیمت فیس بڑھ گئی ہے. 2.5 لاکھ روپیہ پچھلے مہینے سے اس اگلے مہینے میں 2.5 لاکھ روپیہ وہ زیادہ لے گا. تنخواہ مہینے کی بڑھ گئی ہے. تو بتائیں جی، بتائیں کیا فائدہ؟ غریبوں کیا فائدہ؟ غریبوں نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا. قسم خدا کی کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا. تم سمجھو گے کہ تم آسانی سے دوبارہ جیت جاؤ گے. عملی طور پہ عوام کے لیے کچھ کرو کرو کرو، ورنہ یہ سارے ڈالر ہم سمجھیں گے تمہاری جیبوں میں جا رہے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں دوستو؟ غلط غصہ کر رہا ہوں؟ ججوں کی تنخواہیں بڑھانا بنتی ہے. 5% جو انہوں نے ریٹائر ملازمین کی ہے، یہ کافی ہے؟ ٹیچر جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں بیچارے، ان کے لیے ذرا بھی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا غریب عوام کو آٹا، بجلی سستی، کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ سب کا جواب ہے نا نا نا. مجھے کبھی کبھی بڑا ہی افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی. یہ انہوں نے اب نورہ کشتی کرنی ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان. اور بھائی جو پارٹی عوام کے لیے آواز نہیں نہ اٹھائے گی وہ پارٹی بہت پیچھے رہ جائے گی. یہ بھی عوام کا غصہ ہوگا. طے کر لیں گے عوام کے جی ہم نے ووٹ کے لیے باہر نکلنا ہی نہیں. کون ان سے ووٹ ڈالے گا؟ کاش ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا اور ہم عوام کے لیے باہر نکلتے. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے بڑا. میرے دوستو رابطہ کرو اور اس کے لیے مہم چلاؤ، زیادہ سے زیادہ میسج کرو
آٹا سستا ہو، چاول سستے ہوں، پیٹرول سستا ہو، ڈیزل سستا ہو، پینشنر کی قیمتیں پینشن بڑھائی جائے، ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے کافی دوست جو ہے نا وہ میں ادھر آیا ہوں تو وہ تنظیم سازی ہو رہی ہے، تو جسٹس پارٹی کے کافی لوگ ممبر بننے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو جو لوگ جسٹس پارٹی، پاکستان جسٹس پارٹی PJP، اس کا جو ممبر بننا چاہتا ہے وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجے۔ جن دوستوں نے بھیج لی ہیں، جن کے کارڈ بن گئے ہیں وہ نہ بھیجیں۔ جو ممبر بننا چاہتا ہے، وہ جو پارٹی کی ممبرشپ ہے وہ بالکل فری ہے، آپ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، آپ ممبر بن جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے سمارٹ کارڈ حاصل کرنا ہے نا، سمارٹ کارڈ PJP کا، اس کے لیے پھر تھوڑی سی فیس ہے، مجھے آپ فون پہ کہیں گے تو میں آپ کو بتا کے پھر آپ کو کارڈ بنا کے TCS آپ کے لیے کر دیں گے ہم، چاہے آپ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بتاتا جاؤں کہ یہ جو قانونی ٹی وی ہے، اس کا بھی ہم نے وہ صحافیوں والا کارڈ جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں، اس کی بھی فیس ہے۔ تو کوئی قانونی ٹی وی کا نمائندہ بننا چاہے اپنے ضلع میں، اپنی تحصیل میں، تو ہم آپ کو قانونی ٹی وی کا بھی سمارٹ کارڈ بنا کے دے سکتا ہوں۔ یہ میں اس لیے یہ میں نے دونوں جسٹس پارٹی کا کارڈ اور سمارٹ کارڈ، اور جسٹس پارٹی کا کوئی عہدے بھی ہم دے رہے ہیں۔ جو دوست پہلے رابطہ کر رہے ہیں ان کو ہم صدر ان کے اپنے علاقے کا صدر بنا رہے ہیں۔ آگے پھر 5 عہدے ہوتے ہیں، اس نے خود بانٹنے ہیں، نیب صدر، سیکٹری، فنانس سیکٹری، ایڈیٹر، یہ سارا اس نے کرنا ہے۔ تو صدر کے بننے کے لیے بھی رابطہ کریں اپنے علاقے سے، اور ان ساری چیزوں کے لیے رابطہ کرنے کے لیے 0300472552 پہ رابطہ قائم کریں۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، عوام پہ رحم کرے۔